حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں اشعار پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ المومنین ہیں۔ مسجد میں اونچی آواز کے ساتھ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کائنات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی شان میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کر کے مسجد نبوی شریف کے قریب سے گزرتے ہیں نا، تو دیکھا کہ مسجد سے آواز آ رہی ہے۔ دیکھا کیا کہ مسجد سے آواز آ رہی ہے، مسجد نبوی شریف ہے، اور آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کا ایک روب ہے ماشاءاللہ اللہ نے بنایا تھا، پھر وقت کے امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں۔ دیکھا نا کہ مسجد سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے شوق میں، ذوق میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھ رہے تھے، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرے تو آواز آئی، اللہ اکبر، آواز آئی تو یوں کر کے مسجد میں دیکھنے لگے، اور دیکھا حسان بن ثابت مسجد میں اونچی آواز کے ساتھ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ رک گئے، رک کے نا یوں کر کے حضرت حسان بن ثابت کی طرف یوں کر کے، حدیث کے الفاظ ہیں صحیح مسلم اور بخاری شریف کے، کہ آپ نے آنکھیں ٹکا کر دیکھا، یعنی پنجابی میں ہم یوں کہہ لیں کہ گھور کر دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، مسجد میں آپ اشعار و شاعری پڑھ رہے ہو اونچی آواز کے ساتھ مسجد میں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا حضرت حسان بن ثابت کی طرف، آئے ہائے، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب کیا دیا، فرمایا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، یعنی سمجھ گئے نا آپ کا گھورنا، آپ کا دیکھنے سے وہ سمجھ گئے کہ یہ میرا پڑھنا مسجد میں اونچی آواز کے ساتھ اشعار پڑھنا امیر المومنین کو اچھا نہیں لگا۔ فوراً جب سمجھے تو فوراً فرمایا، امیر المومنین عمر، آپ میری طرف کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں اشعار آپ سے جو بہترین تھے، یعنی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی آپ موجود بھی ہوتے، مسجد نبوی شریف ہوتی تو میں یہاں پر بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی نا آگے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، یعنی میں اشعار پڑھا کرتا تھا، جب یہ بات بتائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فوراً حضرت ابو ہریرہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے، اے ابو ہریرہ، آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اے ابو ہریرہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ گواہی دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی تھی کہ نہیں، کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ میرے حسان کی اللہ بروح القدس کے ذریعے سے مدد فرما، یہ میرے نبی نے میرے لیے دعا کی تھی کہ نہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ حضرت ابو ہریرہ، ہاں فوراً فرمانے لگے، اللہم نعم، ہاں اللہ میں گواہ ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی تھا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں موجود بھی تھے، اور حضرت حسان بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد میں اشعار بھی پڑھ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرما رہے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے میرے اللہ میرے حسان بن ثابت کی بروح القدس کے ذریعے سے مدد فرما۔ اللہ اکبر۔
جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی آپ خاموش ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں اللہ اکبر، ایسی بات نہیں. بس جب پتہ چلا فوراً خاموش ہو گئے. اور یہ کبھی نہ سوچیں، یہ ایک اہل علم کے لیے، ایک عالم دین کے لیے یہ بات درست بھی نہیں ہے کہ اگر اس کو کسی حدیث کا یا کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ آگے سے اکڑ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں 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 بھائی، اکڑنا نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جاوے پھر کی کرنا ہے؟ پھر سر تسلیم خم کر لینا ہے. دیکھو امیر المومنین ہے، علم میں بھی بڑے ہیں، اللہ اکبر، اسلام لانے میں بھی بڑے ہیں، فوراً خاموش ہو گئے.